الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الانبیاء کی 51ویں آیت سے تلاوت شروع ہوئی اور تقریباً اس میں 112 آیات ہیں، آخر تک اس کی تلاوت ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الحج مکمل پڑھی گئی، اس میں 78 آیات ہیں۔ اس میں الانبیاء جو ہے یہ مکی ہے اور سورۃ الحج اس کی 78 آیات میں سے 72 مکی ہیں اور 6 مدنی ہیں۔ سورہ مومنون پوری پڑھی گئی، یہ مکی ہے، اس میں 118 آیات تھی۔ پھر سورہ نور کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا، یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 64 آیات ہیں، لیکن آج 20 آیات کی تلاوت ہوئی۔ تو سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ مکی ہے، آپ کو پتہ ہے، میں بارہا آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ مکی آیات میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ابتدائی دور تھا اور کفار کو عقیدہ آخرت کی طرف زیادہ مائل کرنا تھا، اللہ کی وحدانیت کی طرف لانا تھا، اور اس کے لیے ایک مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ ان کو احسانات یاد دلائے جاتے، کیونکہ جب ہم احسان فراموش بن جاتے ہیں تو ماں باپ کا کہنا بھی نہیں مانتے، اسی لیے لڑکیاں گھر سے نکل کر خود شادیاں کر لیتی ہیں اور ماں باپ کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہیں، اور جب شادیاں ہو جاتی ہیں اور بیوی خوبصورت مل جائے اور لاڈ پیار اٹھانے والی ہو تو پھر ماں کے احسانات انسان بھلا دیتا ہے اور بیوی کا غلام بن جاتا ہے، GH کا درجہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، مینز غلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسانات یاد دلائے تاکہ احسان کے وجہ سے ہی کافر سوچیں کہ اتنے اللہ نے احسانات کیے، بھائی کہنا مان لو۔ تو یہ اللہ کا مختلف جگہ اسلوب رہا۔ کچھ خبریں ہیں، پہلے دیکھیں 51 سے 70 نمبر آیات تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تبلیغ کا واقعہ ذکر فرمایا کہ آپ نے اپنے چچا آزر، لکھا اب ہے، عرب کے اندر باپ چچا کو اب سے بھی تعبیر کر دیتے تھے، تو چچا اور دیگر بتوں کی عبادت کر رہے تھے، آپ نے اس سے منع کیا، باز نہ آئے، اور ان کا ایک ہی جواب کافروں کا اکثر آپ دیکھیں گے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا ہے۔ میں آپ کو بارہا سمجھا چکا ہوں، اور جو ہم سے محبت رکھتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں اور جو ہماری اتباع کرتے ہیں، میں ان سب کو یہ کہتا ہوں، یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اس پر پایا، دلیل حاصل کریں۔ آپ کے گھر میں جو نظریات ہیں، خیالات ہیں، عقائد ہیں، معمولات ہیں، ان کے جواز کی یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا۔ قرآن و حدیث سے دلیل لیجئے اور اس کو اپنے پاس رکھیں، وہ پیش کریں، یہ آپ کے پاس ایک اوتھینٹک چیز حاصل ہوگی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم اپنے آباء و اجداد کو ایسا پایا۔ پھر وہ میلے میں جاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جب نکلے، وہ لوگ میلے کی طرف جا رہے تھے، آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے کہ آج میں ان کے بتوں کو توڑوں گا۔ وہ کسی نے سن لیا، وہ چلے گئے، آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک کلہاڑی تھی وہ بڑے بت کے ہاتھ میں دے دی۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو دیکھا سارے بت گرے پڑے، کہا کہ یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بڑے بت سے پوچھو نا، کلہاڑا تو اس کے ہاتھ میں، تو سارے مبہوت ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے ایک نوجوان کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، وہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان لوگوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ میں پھینکنے کی کوشش کی، اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا، یہ 69 آیت میں ہے کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے فرمایا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنا فرماتا نا آگ سے کہ ٹھنڈی ہو جا، تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ بھی اذیت ناک بن جاتی، برف بن جاتی، ابراہیم علیہ السلام جم جاتے اندر جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی، ایسی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک سے نقصان پہنچے۔ اس سے ذرا ذہن میں رکھیں میرے وہ بھائی بہن جو تھوڑی تھوڑی پریشانیوں پر مایوس ہو کر اللہ سے باغی ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں، انہیں عامل وہ اونچا نظر آتا ہے، اور معاذ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی سی نظر آتی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی محسوس ہوتی ہے، اور کوئی پیسے والا ہو، کوئی منصب والا ہو، اتنے سارے وسائل کا حامل نظر آتا ہے۔ یہی ضعف الاعتقادی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کی جبلت میں اور فطرت میں، جس کی اصل میں جلانا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ٹھنڈا فرما دے،
اس رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پھر 72 سے 76ویں آیت تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ذکر فرمایا، پھر لوط علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور نوح علیہ السلام، مختصر ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت 71ویں آیت میں داؤد اور آپ کے حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص کی بکریاں کسی کی کھیتی میں گھس گئیں، رات میں ساری چر گئیں، اس نے بکریاں پکڑ لی، داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ پہنچایا گیا، آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ بکریاں کھیتی والے کے حوالے کی جائیں گی۔ آپ کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام اس وقت 11 سال کے تھے، کہنے لگے اگر میں اس سے ایک ایسا حل بتاؤں کہ دونوں کو نقصان نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا بتائیے۔ تو آپ نے کہا کہ یوں کیا جائے کہ یہ بکریاں کھیتی والے کے حوالے کریں، جتنا اس کا نقصان ہوا اتنا وہ بکریوں سے نفع لے لے، یعنی دودھ وغیرہ نکالے اور بیچے، جب نقصان پورا ہو جائے تو بکریاں اس کو واپس کر دیں۔ تو داؤد علیہ السلام کو چیز پسند آئی اور آپ نے اسی پر فیصلہ فرمایا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے الہام فرمایا سلیمان کو کہ وہ اس طریقے سے فیصلہ کرے۔ اس سے ایک نتیجہ نکلا کہ بعض اوقات بڑوں کے ذہن میں وہ چیز نہیں آتی جو بچوں کے ذہن میں آتی ہے، جبکہ بچے صاحب علم ہوں۔ یہ نہیں میں ترغیب دے رہا ہوں کہ بچے بات بات پہ بڑوں کو ٹوکنا شروع کر دیں کہ جی صاحب نے کہا تھا بچوں کے ذہن میں آتی ہے، اس لیے ابا جان آپ غلط ہیں، میں سے ہی کہہ رہا ہوں۔ یہ بھی چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے، یا نوجوانوں کی بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کا فہم کم ہو گیا ہے اور ہمیں نیا بلڈ، کیونکہ پیسے بھی کمانے لگے ہیں، ذرا ڈولے شولے بھی مضبوط ہو گئے ہیں، ایک بیوی بھی ہے، 4 بچے بھی ہم نے پیدا کر لیے ہیں، تو اب تو ماں باپ ہو گئے پیچھے، ہم ہو گئے ہیں آگے، اب ہم جیسا چاہیں ماں باپ کو ٹریٹ کریں۔ یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ صاحب علم مقصود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام صاحب علم تھے تو آپ نے یہ فتویٰ دیا۔ اس سے یہ نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں کہ علم صرف سفید داڑھی کی وجہ سے نہیں آتا ہے۔ ایک شخص 10 سال تک فتویٰ دے، ہو سکتا ہے اس کا فہم کم ہو، اور ایک بچہ 2 سال تک فتویٰ دینے کے بعد اس سے کہیں زیادہ آگے نکل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14ویں سال میں پہلا رداعت کا فتویٰ لکھا تھا، 14واں سال میں، اور پھر تقریباً 50 سال تک فتاویٰ لکھتے رہے ہیں۔ اتنے زبردست عالم دین تھے، سب کچھ تھا، تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 78ویں آیت میں فرمایا، اور ہم نے داؤد کے لیے تسبیح کرتے پہاڑ اور پرندے تابع فرمان کر دیے تھے۔ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اشارہ فرماتے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے تھے اور تسبیح کرتے تھے، اور پرندے آپ کے تابع تھے، جس پرندے کو حکم فرماتے آپ کے پاس، اور جب آپ کا لشکر چلتا ہر پرندہ آپ کے لشکر میں حاضر ہوتا، اور جو اڑنے والے پرندے تھے وہ آپ کے سر کے اوپر اڑتے، بیٹ کوئی بھی نہیں کرتا تھا، ادب والے تھے، وہ پروں سے سایہ کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے اوپر، اور یہ لشکر جاتا تھا۔ اور ہم نے انہیں مسخر کرنے کی، اور ہم انہیں مسخر کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو، چونکہ پوری کائنات اس کے دستے قدرت میں ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا، یہ صوفہ بھی ایک شعور رکھتا ہے، پتھر بھی شعور رکھتے ہیں، پہاڑ بھی شعور رکھتے ہیں، ہمیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شعور فرمایا ہے، جب الہام فرما دے تو وہ تابع ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں غار حرا میں، شروع میں جب وحی نازل ہونے والی تھی، میں جب غار حرا جاتا تو میں سنا کرتا تھا درخت اور پتھر مجھے سلام کرتے تھے۔ تو یہ اللہ نے ان کو شعور کی نعمت سے نوازا ہے۔ پھر 81ویں آیت میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام پہ جو کرم فرمایا وہ بیان کیا، اور ہم نے سلیمان کے لیے ایسی تیز ہوا مسخر فرمائی جو اس کے حکم سے اس سرزمین شام کی طرف چلتی ہے جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ ہوا آپ کے تابع تھی، جہاں اشارہ کرتے ہوا چلی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ملک شام کو بابرکت زمین فرمایا ہے۔ اس زمین میں برکت رکھی ہے اللہ نے، اور اب اس کو اسرائیلی اپنے پیروں سے کچل رہے ہیں، یہ بہت بابرکت زمین ہے۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے شیاطین میں سے ان کو بھی مسخر فرمایا جو اس کے لیے موتی نکالنے کی غرض سے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے، اور اس غوطہ خوری کے علاوہ تعمیرات وغیرہ دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ یہ آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جن 2 طرح کے ہوتے ہیں، مسلمان اور کافر۔ جو کافر اور شیطان، خراب جن ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں شیطان، دوسروں کو صرف جن کہتے ہیں۔ اس نص قطعی سے ثابت ہوا کہ جن سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، آپ نے مسخر کیے ہوئے تھے، اللہ نے مسخر کر دیے تھے، اور آپ ان سے مختلف کام لیتے تھے۔ کبھی فرماتے جاؤ سمندر سے موتی نکال کر لاؤ، یہ غوطہ لگاتے موتیاں نکال کر لاتے۔
آپ فرماتی ہے عمارت تعمیر کرو، تعمیر کر دیا کرتے تھے۔ اسی سے نتیجہ نکالا ہے ہمارے علماء نے کہ جن کو قابو میں کرنا شرعاً جائز ہے اور اس سے جائز کام کروانا بھی شرعاً جائز ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوشچن ہوا کہ اگر ہم جن کو تابع کر کے اس کے ذریعے مال کمائیں تو یہ کسب جائز ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جیسے دوسرے کسب کے پیسہ کمانے کے حلال ذرائع ہیں، یہ بھی ایک حلال ذریعہ ہے، لیکن یوں نہیں کر سکتے کہ جا چودھری صاحب نے جیب خالی کر کے لیا، جا ذرا بھابھی کا سونا چرا کر لیا، یہ نہیں کر سکتے۔ یوں کہہ سکتے ہیں اس کو صحرا میں کوئی دفینہ ہے، جنگلات میں پڑا ہوا ہے، وہ لے آؤ، یا سمندر سے موتی نکال کے لے آؤ، کیونکہ وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے۔ تو میں جب پڑھ رہا تھا زمانہ طالب علم میں ایک نوجوان آ گیا، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، داڑھی منڈا تھا، داڑھی نہیں تھی اس کی، کہنے لگا کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے اور مجھے بتایا کہ آپ جن قابو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کس نے بھیج دیا، میں نے کہا ہاں اس نے صحیح کہا ہوگا، آپ بیٹھ جائیں میرے سامنے۔ میں نے کہا میں تمہیں سکھا سکتا ہوں جن قابو کرنے کا طریقہ، لیکن اس کے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ تم داڑھی بڑھاؤ گے اور 40 دن تک 5 وقت نماز با جماعت پڑھو گے۔ اگر تم نے 39 دن پڑھ کے 40ویں میں ایک بھی نماز نکل گئی، دوبارہ گنتی شروع کرنا۔ جب یہ کر لو تو پھر میرے پاس آنا، پھر دوسرا کام بتاؤں گا۔ وہ دن آج کا دن ہے، لگتا ہے کہ وہ تو کیا جن کو قابو کرتا، جن اس کو قابو کر کے لے گئے، غائب ہو گیا۔ تو آپ میں سے بھی کسی نے اگر معلوم کرنا ہو، ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، تو میرے پاس 100 درجے ہوتے ہیں اس کا۔ پہلا درجہ تو یہی ہے جو میں نے بیان کر دیا، اس کے بعد 99 اور ہے، بس وہ پورے کرے تو جنات ہی جنات، جتنے مرضی لے لینا مجھ سے۔ 82 سے 83ویں آیت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا، آپ کے صرف بیوی کے علاوہ سب بچے فوت ہو گئے، مویشی ہلاک، کھیتی باڑی، جانور سب ہلاک ہو گئے تھے، اور 7 سال تک آپ بیمار رہے۔ لیکن یہ جو اسرائیلی روایات میں ہے کہ جی آپ کے جسم میں ماذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے اور ایک کیڑا زمین پہ گر گیا تو آپ نے اٹھا کے اوپر ڈال لیا، اس قسم کے واقعے بیان کرنا حرام ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، نبی کو بیماری ضرور ہوگی لیکن قابل نفرت بیماری کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ بیمار ضرور ہوئے تھے، آپ کو خارش ہو گئی تھی، الرجی ہو گئی تھی، جسم پہ دانے وغیرہ نکل آئے تھے اور بہت شدید اذیت تھی۔ 7 سال تک آپ اسی اذیت پہ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور قبول فرمانے کے بعد اس 7 سال کے صبر کے جواب میں اللہ نے کیا انعام دیا؟ چنانچہ ہم نے ان تک پہنچنے والی شدید تکلیف کو دور فرما دیا، اور ہم نے اپنے طرف سے رحمت کا اظہار کرتے اور عبادت گزاروں کے لیے باعث نصیحت بناتے ہوئے انہیں ان کے ہلاک شدہ گھر والے زندہ فرما کر ان کے ساتھ اتنے ہی مزید اور بھی عطا کر دیے۔ جو مرے تھے بچے سب زندہ ہو گئے، جانور بھی زندہ کر دیے اللہ تعالیٰ نے، وہ سب لوٹائے اور مزید بھی اولاد عطا فرمائی۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ہمارے بعض بھائی بہن جب بیمار پڑتے ہیں، تنگ دستی آتی ہے، کرائسس میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ صرف ہمارے اوپر ہی مصیبت نازل فرما رہا ہے، باقی کسی پر مصیبت نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش میں ہے، آپ اپنی آزمائش میں، ہم اپنی قسم کی آزمائش میں، اور انبیاء علیہ السلام بھی آزمائشوں سے محفوظ نہیں رکھے گئے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہمیں ملتا رہے تو اللہ تو بہت اچھا ہے، تو بہت اچھا ہے، اور وہ ذرا سا چھین لے یا کسی نعمت میں دیر فرما دے تو اللہ تعالیٰ تو اچھا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ زبان سے اگر نہیں کہتے تو اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ باغی بن جاتے ہیں، نمازیں بعد اوقات چھوڑ دیتے ہیں، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور کلمات کفر بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلط رویہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے صبر، اور صبر کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر 84 اور 85 میں حضرت اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل، یہ تینوں انبیاء ہیں، ان کا مختصر سا ذکر کیا ہے۔ پھر 86 سے 88 میں حضرت یونس بن متہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام۔ ہوا یہ تھا کہ آپ نے قوم کو تبلیغ فرمائی، قوم نے نافرمانی کی، آپ ان سے بالکل مایوس ہو گئے۔ اب نبیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ قوم سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب میں مایوس ہو چکا ہے، ان پہ عذاب نازل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ طریقہ کار، عادت الہیہ یہ ہے کہ نبی سے فرمایا جاتا ہے کہ آپ اس بستی میں ٹھہرے رہیں، جب عذاب آنے لگے گا تو پھر آپ کو حکم ہوگا آپ نکل جائیے گا۔ یونس علیہ السلام نے عذاب کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ پیش کی اور اجازت الہی کے بغیر بستی سے باہر نکل گئے۔
اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آپ کی طرف متوجہ ہوئی کہ آپ سمندر کے کنارے گئے تو سمندر میں گر گئے، ایک بڑی مچھلی نے، وہ غالباً ویلی ہوگی، اس نے یا کوئی بڑی شارک تھی، اپنے پیٹ میں لے لیا، اور آپ کافی دن تک اس کے پیٹ میں رہے، اور پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے اس غم سے نجات بخشی، اور ہم کرب و غم میں اپنی جانب متوجہ ہونے والے مومنین کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ ذرا سنیے، غور کیجئے، جو کرب و غم میں ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں، اس کے پیٹ میں موجود ایسڈ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام گرے ہوئے ہیں، ایسڈ اپنا کام کر رہا ہے کہ آپ کو گلا کر، آپ کو بالکل ختم کر کے اس کو مچھلی کا جزو بدن بنانے کے لیے ایک آٹومیٹک سسٹم جاری و ساری ہے، لیکن آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو توفیق دی، وہ پریشان ہوئی اور کنارے پہ جا کے اس نے اگل دیا۔ جب آپ باہر نکلے تو جسم اتنا گل گیا تھا، کھال اتر گئی تھی، پوری ختم ہونے کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیل کو حکم دیا، بیل آئی، بہت ساری بیل آپ کے اوپر آ گئی، اور غیب سے غذا آپ کو ملتے رہی، حتیٰ کہ آپ پھر تندرست و توانا ہو گئے۔ اس لیے شاید کو سب ذہن میں رکھیں کہ جب کرب و غم میں اللہ کی طرف کوئی متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ مسلح لپیٹا وہ پھینکا اور ٹوپی اتار کے وہ فرسبی کی طرح پھینکی، اور کہاں جا رہے ہیں جی؟ بنگالی جادوگر کے پاس، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ کو تو بہت پکار کر دیکھ لیا، کوئی جواب آیا نہیں۔ اللہ کو چاہیے تھا ایک ہی پکار میں بالکل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا ہماری ریکویسٹ پوری کر دیتا ہے، جیسے امپلائی کو کہتے ہیں نا جاؤ بھی پانی لے کر آؤ تو پانی مل جائے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے اشاروں پہ چلے، حالانکہ اس کی اطاعت کرنے کے لیے ہم مسلمان تیار نہیں ہیں، اس کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں، ہزاروں ہیلے بہانے کر کے اس کی اطاعت سے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا معاذ اللہ مطیع و فرما بردار بن جائے، اسی وجہ سے ہمارے کرب و اذیت دور نہیں ہوتے ہیں اور مستقل آزمائشوں میں رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم کامل طور پہ اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 89 سے 90 میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ کی عمر مبارکہ بہت زیادہ ہو چکی تھی، کہتے ہیں 120 سال کی ہو گئی تھی، اور آپ کی زوجہ بانجھ تھی۔ بانجھ اس عورت کو کہتے ہیں جس میں بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عمر میں، اور آپ کی زوجہ اگرچہ بانجھ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حاملہ فرمایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ بے شک یہ تو میں نے آیت نہیں لکھی، تو یہ آپ پیدا ہوئے یحییٰ علیہ السلام اور بالکل صحت مند، اور ان کو پھر نبوت بھی عطا کی۔ اس پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مردے میں جان ڈال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بانجھ عورت کو حاملہ کر سکتا ہے، لہذا اللہ کی طرف کامل طور پہ متوجہ رہیں، اس کی قدرت کاملہ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کو ایسا مشکل سے نکال دے گا جیسے آٹے میں سے بال کھینچ کر نکال دیا جاتا ہے۔ ان تمام انبیاء کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یہ مذکورہ تمام انبیاء کیا کرتے تھے، اب غور سے سنیے گا، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں رحمت کی امید اور عذاب کے خوف کی بنا پر پکارتے تھے، اور ہماری بارگاہ میں عبادت کے سلسلے میں عاجزی اختیار کرتے تھے، یعنی عبادت پر استقامت پذیر تھے۔ 3 وصف نبیوں کے اللہ نے بیان فرمائے، نیکی کے کاموں میں جلدی، رحمت کی امید اور عذاب کے خوف کی بنا پر اللہ کی طرف مکمل متوجہ رہنا، اور عبادت پر استقامت حاصل کرنا۔ ہمیں بھی یہ چیزیں اختیار کرنی چاہیے۔ پھر 91 نمبر آیت میں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر سا تذکرہ فرمایا۔ آپ کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے رسول آپ مریم نامی اس عورت کو یاد کیجئے جس نے ہمیشہ اپنی پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں بذریعہ جبرائیل اپنی جانب سے روح پھونکی، اور اسے کنوارے پن کے باوجود ماں بنا کر، اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو اس سے پیدا کر کے سارے جہان کے لیے اپنی قدرت کی عظیم نشانی بنایا۔ تو آپ پارسا تھیں، عفیفہ تھیں، نیک خاتون تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باپردہ ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، پرہیزگار ہوتی ہیں، نمازی ہوتی ہیں، اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کرتی ہیں، اس طرح کہ غیر مردوں سے ناجائز تعلقات نہیں بڑھاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعام دیتا ہے کہ ان کو اپنی قدرت کاملہ سے عزتوں سے نواز دیتا ہے۔
جیسے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے. اور پھر 107 آیت میں وہی مشہور آیت ہے، اے رسول ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے فقط سبب نزول رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے آقا تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. رحمت کا مطلب ہوتا ہے رقت قلبی، دل کی نرمی. کیا سرکار کو دل کی نرمی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ نہیں، مراد یہ ہے کہ جب دل کی نرمی پیدا ہوتی ہے نا تو انسان انعام دیتا ہے. ایک فقیر آپ کے سامنے اچانک آ جائے، گاڑی کے شیشے کے سامنے، آپ نے دیکھا ایک دم نکل آتے ہیں، وہ ایک دم منوس سا چہرہ بنا لیں گے، بالکل ایسا کہ آپ کہیں گے یار یہ تو مرنے والا ہے، اس کو کچھ نکال کر دے دو ورنہ گر پڑے گا. تو آپ نکال کر اس کو دے دیتے ہیں. تو آپ کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے تو ہاتھ جیب تک پہنچتا ہے اور اس میں سے کچھ نہ کچھ اس تک پہنچ ہی جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوگا رقت قلبی کو چونکہ انعام لازم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. مفہوم اس کا یہ ہے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے باعث انعام بنایا ہے کہ آپ کے وسیلے سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی نعمت مل رہی ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی انعام مل رہا ہے، ہر ایک پر کوئی نہ کوئی کرم ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا ایک مقام پہ رہتے ہوئے تمام عالمین پر اپنا فیض جاری کر رہے ہیں. کتنے عظیم نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کی محبت ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے. ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. جو نبی یہاں پر تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہے، جس میں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، مرتد بھی ہے، خود ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی ہے، وہ بھی سرکار کی برکت سے دنیا میں انعام پا رہا ہے. کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، اس کو بھی تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے. آپ سوچئے آخرت میں تو خیر ان کے لیے انعام نہیں ہے، لیکن سوچئے جب آخرت میں میرے آقا اپنے محبت کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہ انعام اب کافروں، مرتدوں، منافقین کی طرف نہیں جا رہا ہوگا، اب صرف مومنین کی طرف ہوگا، آل محبت کی طرف، تو اس کے جوش کا عالم کیا ہوگا اور اس کی کثرت کا عالم کیا ہوگا. تو انشاءاللہ آپ اور میں تو گئے سیدھے جنت میں انشاءاللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو نعرہ تکبیر لگا کے آپ نے کہا چھوٹے نماز چھوڑو سیدھے جنت میں گئے. نہیں، سعادت مند انسان وہ ہے کہ جب وہ انعام سنتا ہے تو اپنے عمل میں برکت پیدا کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کریں. سورۃ الحج میں اللہ نے کچھ خبریں بیان فرمائی. بہت سوچنے والی ایک آیت آپ کو عرض کر رہا ہوں. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک قیامت کا زلزلہ مخلوق کے حق میں ایک بہت سخت چیز ہے. یہ پہلی آیت. دوسری، جس دن تم اسے دیکھو گے یعنی قیامت کے دن کو، تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے. مثال دیکھیں اللہ نے کیسے دی ہے. دودھ کون سا بچہ پیتا ہے؟ جو ابھی 2 سال کی ایج کے اندر ہے. مدنی اب اس کے ماشاءاللہ بیٹا ہوا، اللہ اس کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے. جب منا سا ہوتا ہے بچہ تو اس وقت ماں کی شفقت اپنے بچے پہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. جب بڑا ہوتا ہے تو بھی ہوتی ہے لیکن کم ہو جاتی ہے. وہ تو سب سے شفقت والا لمحہ ہے. اللہ تعالیٰ وہ یاد دلا رہا ہے کہ ذرا غور کریں کہ وہ ایسا دن ہوگا جس میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. اس سے اس دن کی ہولناکی کا اندازہ کر لیں کہ جب ماں کی شفقت عروج پر ہوتی ہے اس دن کی ہولناکی اس شفقت کو بھی بھلا دے گی. اور سرکار فرماتے ہیں ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، مسکیریج ہو جائے گا. اتنا خوف اور دہشت، ٹینشن سے ہوتا ہے نا مسکیریج ہو جاتا ہے، اتنا خوف اور دہشت ہوگا کہ اگر کوئی حمل والی ہوگی اس کا حمل ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے سننے والے، تو لوگوں کو یوں دیکھے گا جیسے حالت نشہ میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ان کی یہ حالت اس سبب سے ہوگی کہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. تو آج تو ہمیں شرارتیں سوچتی ہے نا، نماز آرام سے قضا کر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، لڑکیوں سے فرینڈ شپ کر رہے ہیں، مال دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خوب نافرمانیاں کر رہے ہیں، سمجھانے والوں کو گالیاں بکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ملا تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں مت سمجھاؤ. قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے نشے کے اندر، حالانکہ حالت نشے میں نہیں. کیوں؟ مخبوط الحواس ہو جائیں گے، دہشت طاری ہوگی، ٹینشن طاری ہو جائے گا. جیسے آپ خدا نہ خواستہ یا بم بلاسٹ ہو اور سب اڑتے ہوئے نظر آئے تو آدمی کو ہوش و حواس سے بگانا ہو جائے گا. کچھ دیر میں لوگ ہلائیں گے بھائی خیریت تو ہے، ہوش میں آؤ. بہت دیر تک تو آدمی ہوش میں نہیں آئے گا. ایسا ٹینشن اور ایسی دہشت طاری ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انجام بیان کیا. اللہ کا شکر ادا کیجیے گا اس پر کہ اللہ نے آپ کو مجھے مسلمان بنایا ہے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں
اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کرتا اور ہم انہی عقائد کے اندر اسی ماحول میں رہ کر اللہ کو بھولے بیٹھے رہتے اور اسی حالت میں مر جاتے، یہ انجام تھا، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس جو کافر ہوئے انہیں آگ کے لباس پہنائے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس کے باعث ان کے پیٹوں میں موجود چربی اور آنتیں اور کھال وغیرہ سب گل جائیں گی۔ گرے گا نا، کھال پھٹے گی، گوشت چھڑے گا، اندر پہنچے گا پانی، چربی نکلے گی، آنتیں نکل کے سب بہ جائے گی، ڈھانچہ بن جائے گا آدمی، پھر صحیح ہو جائے گا، پھر یہی عذاب بار بار ہوگا۔ اور فرمایا اور ان کے سروں پر مارنے کے لیے لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہیں، وہ جب بھی گھٹن کے باعث اس آگ سے باہر نکلنا چاہیں گے دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ ان کو نظر آئے گا اور اوپر جہنم کا دروازہ، انہیں امید بندھے گی کہ ہم اس پہ چڑھ جائیں گے نا، شاید دروازے سے باہر نکل جائیں۔ وہ چڑھیں گے اور کئی 100 سال تک چڑھتے رہیں گے، اس میں آگ بھی لگ رہی ہوگی، ہاتھ جل رہے ہوں گے، پیر جل رہے ہوں گے، عذابات چل رہے ہیں۔ جب بالکل قریب پہنچیں گے اور امید پیدا ہوگی کہ بس اب ہم نکل ہی جائیں گے، تو ہم پھر پیچھے گرا دیے جائیں گے، پھر تہ میں آ جائیں گے، پھر وہاں سے۔ یہ کیوں ہوگا؟ حسرت پر حسرت، حسرت پر حسرت، تاکہ یہ جو مذاق اور مستیاں کی تھی دنیا کے اندر اس کا اچھی طریقے سے مزہ چکھیں۔ یہ 19، 20، 21، 22 آیت تھی۔ 23ویں آیت میں اللہ نے فرمایا آپ سب کے لیے انعام ہے، میری حسن زن ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہمارے لیے ہوگا، یہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ آپ یہ دیکھیں اکثر اللہ تعالیٰ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سورہ عصر میں جہاں ایمان کا ذکر ہے عمل کا بھی ہے۔ بعض لوگ اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں تقریروں کے اندر، ارے یہ عمل کوئی چیز نہیں، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بھئی عمل اللہ تعالیٰ جہاں پر عقیدے کی بات فرماتا ہے وہاں عمل کی بات بھی فرماتا ہے۔ الا الذین آمنوا یہ عقیدے کی بات ہے، وعملوا الصالحات یہ عمل کی بات، اسی طرح اس آیت کے اندر اب لوگوں کو دلیر کرنا عقیدہ ٹھیک کر لو، عمل تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ بھئی بالکل معاف فرما دے گا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن جو بے عمل ہوں گے کیا ان کی سزائیں اللہ نے نہیں بیان فرمائی، اس کے حبیب نے نہیں بیان فرمائی؟ تو لوگوں کو خواہ دلیر کرنا کہ جی صرف عقیدہ ٹھیک کر لو، عمل کا کوئی مسئلہ نہیں، عقیدہ بھی ٹھیک رکھیں اور عمل بھی ہونے چاہیے۔ فرض واجب سنت موقدہ کبھی نہ چھوٹے، حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک یعنی اطاعت کبھی بھی نہ ہو، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغات میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ یہ لیڈیز کی بات نہیں ہے، مردوں کو بھی پہنائے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہاتھ میں نوجوان کڑا پہنتا ہے تو خوبصورتی تو آتی ہے نا، اس کا انکار نہیں ہے، انگوٹھی پہنتے ہیں خوبصورتی آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے زندگی میں مردوں کے لیے منع فرمایا۔ جنت کے اندر کڑھے بھی ہوں گے، سب ہوں گے، تو خوب زینت ہوگی، وہاں داڑھی بھی نہیں ہوگی، یہ بھی بتا دوں، جو بغیر داڑھی والے بیٹھے ہیں ہمت کر لیں، وہاں نہیں ہوگی، یہاں بس یہ داڑھی رکھیں، یہاں نہ دیکھیں کہ جی میرا چہرہ عجیب لگے گا، کالا لگے گا، فلاں لگے گا، فلاں۔ لوگوں کی نگاہیں علیحدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ پاک علیحدہ ہے۔ جو اس کے حبیب کی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے بڑے پیار سے دیکھتی ہے۔ لوگ تو اب لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہے، لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے، اور ایسی چاہے آپ انہیں کہے یار میں کنگلا ہو چکا ہوں، کچھ بھی نہیں، اب تم مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ، کہیں گے اچھا جی السلام علیکم، ہم انشاءاللہ محشر میں ملاقات ہوگی، وہ بھی پول صراط کے پہلے، وہ بھاگ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا کریں؟ اور ان کا لباس ریشم کا ہے، دنیا میں ریشم حرام ہے مرد کے لیے، وہاں ریشم بھی پہنیں گے، زیور بھی پہنیں گے۔ 26 اور 27 میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اے رسول یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم پر طوفان نوح کے باعث گر جانے والی کعبۃ اللہ کی عمارت کی دوبارہ تعمیر کے لیے درست مقام کو ظاہر فرما دیا تھا۔ طوفان نوح میں ساری زمین پانی پانی ہو گیا تھا نا، کعبۃ اللہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے الہام فرمایا یہ جگہ ہے، اس پر کعبہ ہوگا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ کون رکھے؟ کون رکھے؟ ابراہیم علیہ السلام، میرے آقا کے جد امجد، اعتکاف کرنے والوں کے لیے،
رکوع سجود کرنے والوں کے لیے گھر کو صاف کریں. اس کا مطلب ہے مسجد کی صفائی کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ میں سے اگر کسی نے آج تک صفائی نہیں کی ہو، جو میرے بھائی بہن سن رہے ہیں، خیر بہنیں تو ہاں باہر کے ملک میں جہاں آپ مسجد کے احاطے میں جا سکتی ہوں اور لیڈیز حصے میں، تو ایک دفعہ زندگی میں ضرور مسجد کی صفائی کیجیے گا. خادم صاحب سے کیجیے گا مجھے دے دے جھاڑو خدا کے واسطے. میں نے بڑی کی، اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت صفائی کی ہے. میں خادم کو کہا کرتا تھا کہ آپ ٹھہر، میں لگاتا ہوں جھاڑو پوچھا. خادم خوش ہو جاتا تھا، یہ مفت کا مل گیا مجھے. تو وہ جا کے اپنے آرام سے بیٹھ جاتا تھا. خوب صفائی ایسی صاف کرتا تھا، مسجد ایک تنکا نہیں چھوڑتا تھا. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے. تو مسجد کی صفائی کریں، بہت برکت حاصل ہوگی. اور اگر پبلک آ رہی ہو اس وقت کریں. اگر ریاکاری کا خوف نہ ہو تو انشاءاللہ تکبر دور بھاگ جائے گا، عاجزی انکساری آئے گی. لیکن متکبر ایسا کبھی نہیں کر سکے گا، یہ بھی میں بشارت دے دوں آپ کو. اور لوگوں میں حج کے لیے آنے کے سلسلے میں عام ندا فرمائیں تو وہ پیدل اور دور دراز راستوں سے ہر کمزور و ناتواں اونٹ پر سوار آپ کے پاس حاضر ہوں گے. جبل ابو القبیس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں آؤ، اللہ کی طرف آؤ، حج کے لیے آؤ. روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم ارواح نے جس نے اس پکار پر لبیک کہا اسی کو حج کی سعادت ملے گی، بس باقی نہیں مل سکتی. اب پتہ نہیں آپ میں سے جس نے حج نہیں کیا آپ کی روح نے لبیک کہا تھا یا وہ پڑوسی سے لگی پڑی تھی باتوں میں. خواتین کا تو مجھے خطرہ ہے، وہاں پہ بھی باتیں کر رہی ہوں گی. تم کہاں جاؤ گی پتہ ہے تمہیں؟ جہاں پہ بھی جاؤ گے یاد رکھنا، پھر مل لیں گے بعد میں. تو یہ ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ نے جس پہ کرم کرنا ہے وہ کرم فرما دیتا ہے. 32ویں آیت بہت زبردست ہے. ہر آیت زبردست ہے لیکن اس میں خاص بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے دین کی ظاہری نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ تعظیم وصف تقوی سے متصف قلوب کے افعال سے ہے. مطلب کہنے کا جس کے دل میں تقوی ہوگا وہی دین کی جو ظاہری نشانیاں ہیں ان کی تعظیم اور ادب کرے گا. داڑھی ہمارے شاعر اسلام میں سے ہے. مسجد، گنبد، مینار، ہمارا قرآن، دین دار حضرات، نمازیں، قربانی کے جانور، یعنی جس کو دیکھ کر آپ کہیں یہ دین، اس دین یاد آئے، اسلام کی واضح نشانیاں، ان کی تعظیم کرنا یہ قلوب کے تقوی سے ہے. اس لیے ہم جہاں پر کوئی اللہ کا نیک بندہ بیٹھ بھی جاتا ہے، چونکہ وہ حصہ زمین، میرے آقا کی حدیث ہے غور سے سنیے گا، سرکار نے فرمایا جس حصہ زمین پر کوئی مومن نماز ادا کرے وہ حصہ زمین بقیہ تمام روئے زمین پر فخر کرتا ہے. بھائی ہم پر ایک مومن نماز پڑھ کر گیا ہے، وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں بچہ کے کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ کہتے ہو منوسو روزے تو رکھ لو کم بختو، کہاں کچل رہو، شاید یہ زمین کا ہے. لیکن آپ جو نماز پڑھ کے جائیں گے نا وہ فخر کرے گا یہ حصہ کہ بھائی ہم پر نماز پڑھی. آپ اندازہ کریں کہ جس حصے پہ آپ نماز پڑھیں وہ حصہ قابل فخر اپنے آپ کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ ہم گناہگار لوگ ہیں، آپ تو اچھے مجھ جیسے گناہگار ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں. تو پھر جہاں پر اللہ کے نبی بیٹھ جائیں، جہاں اللہ کے نبی ٹیک لگائے، جہاں اللہ کے نبی کا دست اقدس لگ جائے، جہاں صحابہ بیٹھے ہوں، جہاں کوئی اللہ کا ولی بیٹھ جائے، سوچیں وہ بقعۂ زمین کتنا فخر کرتا ہوگا، وہ کتنا ببرکت بن جاتا ہوگا. تو اس لیے پھر اس حصہ زمین کی ہم تعظیم کرتے ہیں نبی کی وجہ سے، ولی کی وجہ سے. اسی لیے مسجد نبوی جا کر ستونوں پہ لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر سے واپس آتے مسجد نبوی میں جاتے، سرکار کے ممبر اقدس پہ جہاں سرکار بیٹھا کرتے تھے وہاں پر ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پہ مسح کیا کرتے تھے. یہ کوئی 15ویں صدی ہجری کے غلوف کرنے والے اور متشدد لوگوں کا طریقہ نہیں ہے معاذ اللہ، جو یہ اس طرح گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے. یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. یہ معتدل راستہ اختیار کرنے والے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 38ویں آیت میں فرمایا اللہ کی بارگاہ تک ہرگز ان قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہارا تقوی اس کے ہاں مقبول ہوتا ہے. تو اونٹ لے آؤ چاہے موٹا سا بیل لے آؤ، اگر ریاکاری ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اخلاص ہوگا تقوی کے ساتھ ایک چھوٹا سا کالا بکرا، جنگلی بکرا جو 10 آدمی کھینچتے ہیں، وہ بھی لا کے اگر اللہ کے لیے اخلاص سے ذبح کریں گے وہ ان بڑے اونٹوں سے افضل ہوگا.
اس لیے ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کرے۔ اللہ نے فرمایا، اور 73ویں آیت میں بڑی پیاری بات اللہ نے سمجھائی، اے لوگوں تمہاری نصیحت کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لوگوں تمہاری نصیحت کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سنو، اور وہ یہ ہے کہ اے کفار، اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ سب کے سب اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ جتنے تم نے خدا بنا رکھے ہیں سب کو ایک جگہ جمع کر دو اور بولو بھائی ایک مکھی تو بنا دو، نہیں بنا سکتے۔ بلکہ اللہ کیا فرماتا ہے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکے۔ رجدم کے سامنے مٹھائی اور مکھی وہ مٹھائی اٹھا کے لے جائیں، آپ کہیں اپنے معبود کو پھر بچائیے گا ذرا، تو مکھی تک نہیں روک سکتے۔ کتنی پیاری مثال سے اللہ نے سمجھایا کہ جو ایک مکھی کو اپنی چیز لے جاتے ہوئے نہیں روک سکتے، وہ تمہیں کیا دیں گے، کیا تمہارے نفع و ضرر کے مالک ہوں گے۔ اس خالق و مالک کی عبادت کرو جو صرف ارادہ فرماتا ہے تو ساتوں آسمان اور زمین تخلیق پا جاتے ہیں، اور ایک ایسا بے نقص نظام سامنے آتا ہے کہ 50 دفعہ نگاہ اٹھائیں آپ کی نگاہ ناکام واپس آ جائے گی، لیکن آپ اس پہ کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ انشاءاللہ آگے آیات آئے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، بار بار نگاہ اٹھاؤ، تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ دیکھیے ذرا، کوئی نقص نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ ٹیڑھا ہو گیا، یوں نہیں کرنا، یوں ہو جاتا، یوں نو۔ اللہ نے کیسا بنایا؟ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں ذرا اپنے چہرے ناپو، ایک بالش چوڑا، زیادہ ایک بالش لمبا، سب کے تقریباً اتنے ہوتے ہیں، کچھ بڑے منہ کے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوگا، 1.5 بالش ہو جائے گا، اس سے بڑا نہیں ہوگا۔ اور اس چھوٹے سے حصہ میں 2 آنکھیں، 2 بھویں، 1 ناک، 2 ہونٹ، 2 آنکھیں سب کی ہیں، لیکن ہر ایک کا چہرہ دیکھو مختلف۔ کتنی زبردست صناعت ہے میرے رب کی۔ عورتوں کے علاوہ باقی سب کو دیکھ لیجئے گا، آپ عورتیں عورتوں کو دیکھیں تو ذرا دیکھیں ایک دوسرے کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے۔ آپ لے کے بیٹھ جائیں، اگر جائز ہوتا تو میں فرض کر لیں آپ ذرا فرضی چہرے بنانا شروع کریں، 1 بنائیں گے، 2 بنائیں گے، 3 بنائیں گے، بس ختم، آپ کی میموری کے اندر سے سب ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے لاکھوں اربوں خربوں چہرے بنائے اتنی سی جگہ پر، اور سب مختلف۔ یہ میرے رب کا کمال ہے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اظہار قدرت بیان فرمایا، 5ویں آیت ہے، اس کو ذرا بس میں سیدھے سیدھے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اے لوگ اگر تمہیں بروز قیامت اٹھائے جانے میں کچھ شک ہو، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اٹھائے گا، ہم سب مر چکے ہوں گے، ہڈیاں شاید گل گئی ہوں، ہر ایک کی تو نہیں ہوتی لیکن تقریباً کی تو ہوں گی نا، جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، حفاظ ہیں، ان کے بدن محفوظ رہتے ہیں، باقی تو عام لوگوں کے گل سڑ جاتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس میں شبہ ہو کہ یعنی گل سڑ کے مٹی میں مل گئے، کسی کو شارک مچھلی نے کھا لیا، اس کے جسم کا حصہ بن گیا، کسی کو شیر نے، چیونٹیوں نے کھا لیا، لاکھوں چیونٹیوں نے کھایا، ہر ایک کی چیونٹی میں اس کی کوئی کسی میں کان لے گیا، کوئی کی ناک لے گئی، آنکھ لے گئی، فرض کر لو شہباز بڑھ گیا سب میں۔ اب یہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں اگر تمہیں بروز قیامت اٹھائے جانے میں کوئی شک ہو تو اسی پر غور کر لو کہ بے شک ہم نے آدم کی صورت میں تمہاری اصل کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام ہماری اصل ہے نا، تو تمہاری اصل کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب مٹی سے ایک جیتا جاگتا انسان بنانا کوئی آسان کام ہے؟ یار بتاؤ، گوشت پوشت کا انسان مٹی سے ایک دم انسان بن جائے، گوشت ہے، اس کے اندر ہڈیاں ہیں، میدا ہے، آنکھیں ہیں، دانت ہیں، سب کمال انسان ہی ہے، اللہ کا کمال ہے نا انسان کے سلسلے میں۔ اور پھر آگے فرمایا پھر تمہیں مادہ منویہ سے پیدا کیا، پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر ایک جمے ہوئے خون سے۔ یہ پروسیس بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، جب مادہ منویہ رحم میں پہنچتا ہے کچھ عرصے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر فرمایا گوشت کی ایک بوٹی سے، پھر اس کے بعد گوشت کی بوٹی بنتی ہے، پھر وہ انسانی شکل اختیار کر لیتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کبھی کامل تخلیق کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی ادھوری تخلیق کے ساتھ۔ کبھی بچہ بالکل پورا نارمل پیدا ہوتا ہے، تمام ہاتھ پاؤں ٹھیک، اور کبھی ایسا ہوتا ہے پاؤں خراب، ہاتھ خراب، کان کٹا ہوا، ہونٹ کٹا ہوا ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم تمہارے لیے اپنے کمال قدرت کی نشانیاں ظاہر فرمائیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں اسے ماؤں کے پیٹ میں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں باہر نکالتے ہیں
تاکہ بتدریج پرورش پاتے ہوئے اپنی جوانی تک پہنچ جاؤ، اور تم میں بعض کو جوانی تک پہنچنے سے پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے، اور کسی کو عمر کے سب سے آخری اور ایسے حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ علم رکھنے کے باوجود کثرت نسیان کے باعث کچھ نہیں جان پاتا۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا ہمیں بھول جاتے ہیں، میں رکعت پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بعضوں کو تو جوانی میں ہی، جوان ہونے سے پہلے اللہ مار دیتا ہے، بعضوں کو بالکل ارذل عمر تک لے جاتا ہے کہ چیزیں یاد نہیں رہتی۔ اور اے سننے والے، تو زمین کو بالکل خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں تو تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور اس میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کے پودوں کو خوبصورت جوڑا اگا دیتی ہے۔ ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ۔ تمام آپ نے پڑھی ہے بایولوجی، اگر پڑھی ہو تو تمام درختوں کے اندر بھی عمل تولید ہوتا ہے، نر ہے، کھجور نر بھی ہوتا ہے مادہ بھی ہوتے ہیں، ان کے پھول باقاعدہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں پھر کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح آم کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بہترین صنعت۔ اور بس یہ آخر میں، ابھی میں اس کو خیر بیان تو نہیں کر سکوں گا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ سورہ مومنون، اللہ تعالیٰ نے 1 سے 11 نمبر آیت تک پہلے تو فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، اور آخر میں فرمایا کہ یہ جنت کے وارث ہوں گے۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے 7 اعمال کا ذکر فرمایا کہ مومنین کے یہ 7 اعمال ہیں جن کی بنا پر ان کو جنت حاصل ہوگی۔ صرف 7 سے ہی نہیں ہوگی لیکن یہ مین ہے، اگر آپ ان 7 کو ہم اختیار کر لیں تو باقی پر بھی ہمیں دسترس حاصل ہو سکتی ہے۔ ان میں وہ کون سے ہیں؟ نماز میں خشوع و خضوع، یعنی پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، بیکار قول و فعل کی جانب توجہ نہ کرنا، بیکار کاموں کو چھوڑنا، بیکار باتوں سے اپنے آپ کو ہٹانا، فیس بک پر 3-3 4-4 گھنٹے ضائع نہ کرنا، بیکار قسم کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر الٹی سیدھی بیہودہ یا فضول قسم کی گفتگو نہ کرنا، اپنے وقت کی قدر کرنا، اپنی آخرت کو بہتر بنانا۔ اس کے بعد اگلا زکوٰۃ ادا کرنا، ستر کی حفاظت کرنا یعنی زنا سے اپنے آپ کو بچانا، امانت اور عہد کی حفاظت کرنا، امانت ادا کرنا، اور اگر کسی سے عہد کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، وعدہ کیا اس کو پورا کرنا، اور 7واں عمل فرمایا نماز ادا کرنا۔ جو یہ 7 کام کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جنت کے وارث ہوں گے، یعنی جنت الفردوس عطا کی جائے گی۔ پھر 12 سے 15 تک اللہ تعالیٰ نے اپنا اظہار قدرت فرمایا، کچھ احسانات یاد دلائے۔ 23 سے 30 تک یہ کافی آیات ہیں اس لیے میں چھوڑ دی۔ 12 سے 22 اگر آپ پڑھنا چاہیں، بہت اللہ نے احسانات یاد دلائے، دیکھو تمہیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ پھر 23 سے 30 نوح علیہ السلام کا واقعہ، آپ نے تبلیغ فرمائی، سرداران جو آپ کے قوم کے تھے انہوں نے اتباع نہیں کی، جب آپ بالکل مایوس ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح آپ ایک کشتی بنائیں، بہت بڑی کشتی۔ آپ درخت کاٹتے تھے، کشتی بناتے تھے، اور وہاں پہ بالکل خشک سالی تھی، پانی دور دور تک نہیں تھا، تو سردار جب پاس سے گزرتے تو ہنستے تھے، یہ پاگل ہو گئے، کشتی کس چیز کی بنا رہے، یہاں پانی کہاں ہے؟ اور آپ فرماتے تھے انتظار کرو، کشتی بنائی، بہت بڑی کشتی بنائی۔ جب تیار ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو اس پہ بٹھائیں اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس میں لے لیں، ہاتھی کا ایک جوڑا لیں نر مادہ، چیل کا ایک جوڑا لیں، فلاں فلاں سارے جانوروں کا۔ اب آپ سوچیے کتنی بڑی کشتی بنائی ہوگی۔ نوح علیہ السلام جب تیار ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اپنا پانی باہر نکال، زمین پھٹی اور ایسا پانی نکلا جیسا فوارہ اگتا ہے، ایک دم زمین پھٹ گئی، پانی 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 بہ گیا۔ تو نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ تھی جو کفار کے ساتھ مل گئی تھی، اور ایک کنعان آپ کا بیٹا تھا، وہ بھی آپ کے پاس سے کافروں کے پاس ہی چلا گیا۔ جب سیلاب آیا نا تو وہ پہاڑ پہ کھڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا کشتی میں آ جا، آج اس کشتی کے علاوہ تو نہیں بچ سکے گا۔ اس نے کہا آپ جائیے، میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گا۔ پھر لہر آئی اور اس کو اڑا کے لے گئی۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ جب نیک لوگ نیکی پہ چل رہے ہوتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، رزق حلال کما کر اپنے آپ کو بظاہر دنیاوی ترقیوں سے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ دنیا دار مذاق اڑاتے ہیں، کیا کریں، ارے بھائی یہ حلال کا دور نہیں ہے مسٹر شہباز، اس میں کچھ اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے، کچھ ٹیبل کے نیچے سے لینا پڑتا ہے، کچھ اوپر سے تب گزارا ہوتا ہے، یہ داڑھی رکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
حلال کماؤ گے تو بھوکے مر جاؤ گے. یہ ان کے مقولے ہیں نامقولوں کے کہ جو اللہ تعالیٰ پر بالکل بھروسہ نہیں کرتے. انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے نوٹ پر بیٹھا ہونے کے بعد یقین حاصل ہے بابا پاس ہوگا تو منزل بھی پاس ہوگی, باقی اللہ پہ بھروسہ نہیں. یہ دینداروں کا مذاق اڑاتے. ان کا انجام بھی اللہ نہ کرے, مسلمان ہے تو ہماری تو دعا ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے, ہدایت دے. لیکن جو خود سرکشی پر رہے, جو اپنی شامت اعمال کی نحوست میں ناک تک اندر دھس جائے اور نصیحت قبول نہ کرے تو کیا کر سکتے ہیں پھر؟ تو پھر ان کے لیے آخرت میں انجام برا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نیک شخص کی اولاد گناہ کی طرف چلی جائے جبکہ اس نیک شخص نے تربیت میں کمی نہ کی ہو, اس پر کوئی بلیم نہیں. ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی فلاں صاحب کے بچے کو دیکھیں, فلاں پیر صاحب کے بیٹے کو دیکھیں, فلاں عالم صاحب کے بیٹے کو دیکھیں, اور جی بڑے حاجی بنتے ہیں ان کے بیٹے کی حرکتیں تو دیکھو. بھائی تو بیٹوں کی حرکت سے عالم, حافظ صاحب, عالم کا کیا قصور ہے؟ اگر انہوں نے تبلیغ کی ہے, انہوں نے اپنے بچے کو سمجھایا ہے, تربیت میں کمی نہیں رکھی تو وہ قصوروار نہیں ہے. ان کے اوپر طنز کرنا بالکل غلط. ہاں اگر وہ خود قصوروار ہیں تو پھر بھی اگر ہمیں نہیں پتا تو ہم کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ اور پتہ بھی ہے تب بھی وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے, ہمیں تنقید کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں اس صورت میں ضرور وہ دیندار قابل گرفت ہوگا. تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو قریبی تعلق والے ہوتے ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو, یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ نسبت اسی وقت نفع دے گی کہ جب تعلق قائم رہے گا. اسی لیے اگر کوئی سید صاحب ہوں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں, ارتداد کا راستہ یا کفر کا راستہ اختیار کر لیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, فرض ایک بات کہہ رہا ہوں, تو ان کا سلسلہ نسب فوراً منقطع ہو جائے گا. یاد رکھیں نسبت منقطع ہو جائے گی, اب ان کو آخرت میں کوئی نفع نہیں مل سکتا. لیکن اگر ان کا تعلق اللہ کے نبی سے قائم ہے, ہمارا آپ کا تعلق قائم ہے, تو یہ نسبت ضرور نفع دے گی. امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما یقیناً عبادت گزار تھے, یقیناً متقی تھے, یقیناً پرہیزگار تھے, لیکن جنتی نوجوانوں کے سردار صرف میرے آقا کی نسبت کی بنا پر ہیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یقیناً شرم و حیا کی پیکر تھیں, عبادت گزار تھیں, شوہر کی اطاعت گزار تھیں, بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی تھیں, نصیحت قبول کیا کرتی تھیں, لیکن جنتی عورتوں کی آپ کو سیدہ فرمایا گیا. یہ صرف میرے آقا کی نسبت کی برکت ہے, نسبت فائدہ دیتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 31 سے 41 میں حضرت ہود علیہ السلام کی اور آپ کی قوم عاد کا ذکر فرمایا. مختصر سا ہے کہ تبلیغ فرمائی نہیں مانے تو جبرائیل علیہ السلام نے, مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے ایک زوردار چیخ ماری, چنگھاڑ آئی, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے نا, چارہ ایسے. آپ نے دیکھا ہے کبھی بہت زوردار اگر میوزک بج رہا ہو تو چیزیں ہلنا شروع کر دیتی ہیں, گلاس ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات. ساؤنڈ کی اپنی پاور ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, ساؤنڈ ٹکراتی ہے. اگر F-16 گزر جائے بہت نیچے سے تو کان کے پردے ہل جاتے ہیں کہ نہیں ہل جاتے؟ تو وہ چنگھاڑ عذاب کی چنگھاڑ تھی, تباہ کر کے رکھ دیا. اس کے بعد 45 سے 49 آیت تک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے, اور فرعون کے غرق کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا. پھر سورہ نور ہے, اب میں بیچ میں چھوڑ کر یہ ختم کرتا ہوں. سورہ نور, اس میں کچھ احکام ہیں, لیکن اب ہمارا ٹائم ہو گیا ہے زیادہ. انشاءاللہ یہ کل میں اس کو اگر زندگی رہی تو میں اس کو لوں گا انشاءاللہ. شروع میں ہم ان احکام پر توجہ کریں گے کیونکہ بہت امپورٹنٹ احکام ہیں, اور یہ ہمارے معاشرے میں ان احکام کو بیان کرنا اور ان کے اوپر غور و تفکر کر کے اپنی عملی حالت کو بہتر بنانا انتہائی ضروری ہے. تو یہ کل انشاءاللہ اس سے سٹارٹ کریں گے, پھر اور باقی جو ہے تفسیر وہ بھی بیان کی جائے گی. ایک ذرا مطلب سب ہمیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, یہ فیس بک پر میرے نام سے بہت سے لوگوں نے فیک آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں. ایک کسی نے بنائی ہے مفتی محمد اکمل یا مفتی محمد اکمل کے نام سے, اور میری جو اورنج کلر کا میرا وہ میں نے ویسٹ کوٹ والی پکچر ہے وہ اس نے ڈالی ہوئی ہے. تو اگر وہ صاحب بھی سن رہے ہو فرض کر لیں بھولے سے, ورنہ سے شیطان لوگ سنتے تو ہے نہیں, اور وہ اسی طریقے سے میرے نام سے لوگوں سے چیٹ کرنا اور عورتوں کو کہنا کہ جی میں مفتی محمد اکمل ہوں, آپ اپنی پکچر مجھے سینڈ کریں, یہ وہ حرکتوں میں لگا ہوا ہے.
ابھی میں نے اس کا ایف آئی آر کٹوانے کا ارادہ کر لیا تھا، سب بات ہو گئی تھی، لیکن میں نے سنا کہ اس نے ڈیلیٹ کر دی ہے، تو میں نے کہا چھوڑ یار، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن پھر مجھے ایک اور خاتون نے ابھی وہ بھیجا، پوری مطلب کنورسیشن ہے، باقاعدہ وہ مفتی محمد اکمل بن کر باتیں کر رہا ہے۔ تو میری گزارش سب سے ہے جو سن رہے ہوں اور اس سوشل میڈیا کی وساطت سے، یہ جو پیچھے ہمارے ایڈریس لکھے ہیں یہی ہے نا مدنی، یہ دو بس دیکھ لیں، ایک تو ہے یہ مفتی اکمل مدنی آفیشیل، یہ اس لیے بنایا تاکہ اگر کوئی میرے نام سے سرچ کرے تو یہ آ جائے سامنے۔ یہ ایک میرا ہے، یہ ہمارا یہ پیج ہے آفیشیل پیج، جو نیچے لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے مدنی الفرقان نیٹ ورک، ٹھیک ہے نا، یہ دو جو لکھے ہیں آپ ذرا دیکھ لیں، غالباً یہ جو سوشل میڈیا پہ ان کو بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ اور میں نے اپنے پیج پر ایک کلپ بھی ڈالی تھی پہلے ریکارڈ کر کے، ایک صاحب نے اسی طرح، ہمارے لندن میں دوست تھے، وہ سمجھے میں ہوں، ان کو پٹا پٹو کے 16 لاکھ روپے ان سے اس نے منگوائے، 16 لاکھ روپے۔ اور وہ بھولے پن میں، ان کی زوجہ بڑی عقیدت رکھتی ہیں، وہ میری عقیدت میں ان کو پیسہ بھیجتے رہے، کبھی کہتے تھے جو کسی فلاں کی بچی کی شادی کروانی ہے پیسے دے دیں، تو وہ انہوں نے پیسے بھیج دیے۔ اچھا پھر وہ کسی بھی اپنے فیک کوئی بنا کر ان سے فون بھی کروا دیتے تھے کہ بھئی یہ نمبر ہے آپ بات کر لیجئے گا، وہاں کوئی لڑکی بٹھا دی، ہاں جی میں بڑی غریب ہوں، وہ بھائی جان نے آپ نے کہا ہوگا ہماری مدد کر دیں، یوں 16 لاکھ۔ وہ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بھی سن رہے ہوں گے تو مسکرا رہے ہوں گے، حالانکہ میرا نمبر ان کے پاس ہے، ای میل آئی ڈی بھی ان کے پاس، اس کے باوجود اس کو دیتے رہے۔ پھر اس نے آخر میں یہ کہا کہ میری والدہ کے دونوں گردے فیل ہو گئے تو آپ ان کے علاج کے لیے پیسے دیں۔ تو اس پر ان کی زوجہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ مفتی صاحب دوسروں کے لیے پیسہ لے سکتے ہیں، اپنے لیے کبھی نہیں مانگیں گے۔ واللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کی زوجہ نے کہا اب میں نہیں سمجھتی مفتی صاحب ہوں گے، آپ ذرا تحقیق کریں۔ پھر وہ بھولے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا کہ جی مفتی صاحب آپ کی والدہ کی گردے فیل ہو گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میری اولاد ماشاءاللہ حیات ہے، بالکل صحت مند ہے، بیماریاں تو ہیں لیکن اللہ کرم ایسا کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے تو پھر آپ فیس بک پر نہیں ہوتے ہیں؟ بھائی نہیں ہوتے۔ پھر وہ ساری کہانی پتہ چلی، پھر وہ میں نے خیر اس کا آئی ڈی کارڈ بھی نکلوا لیا تھا، مطلب وہ مجھے مل گیا تھا، اس نے جو اکاؤنٹ نمبر دیے تھے کشمیر کے سائڈ کا تھا وہ۔ اب یہ نہیں، ایسی ایسی حرکتیں، تو میں گزارش کرتا ہوں، میں تو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی فیک آئیڈیز جس نے بھی بنائی ہیں وہ ختم کر دیں، ورنہ یہ سائبر کرائم میں آتا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، میں بڑا عاجز آدمی ہوں، لیکن میرے سے محبت اور عقیدت ہر ادارے والا کرتا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اتنی ہماری پہنچ ہے کہ اگر میں اس کا نام دے دوں نا، کیونکہ اس نے نادانی یہ کی، وہ نادانی ہے، وہ خاتون جو اس سے رابطے میں ہے اس کو اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیا، اس سے ہم ہر چیز نکل سکتی ہے۔ آج جو بھی آپ کا مطلب لیپ ٹاپ کا مخصوص نمبر ہے، سب کچھ ہے، اس سے ہم پہنچ سکتے ہیں ہر جگہ۔ ایف آئی اے والے ویسے بہت ماہر ہوتے ہیں، خواہ 2-3 سال کی جیل ہو جائے گی اور چھترول علیحدہ ہوگی، جرمانہ علیحدہ ہوگا۔ اس لیے اور جو جتنے ہمیں سن رہے ہیں، وہ میرا نمبر واضح طور پہ چلتا ہے 032124474434۔ پھر سنا دیتا ہوں 032124474434۔ اس پہ واٹس ایپ بھی ہے، آپ کو رابطہ کرنا ہو اس پہ ڈائریکٹ رابطہ کریں۔ تو خدا مطلب یہ کہ اس طرح کے دھوکے بازوں سے ذرا محفوظ رہنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مجھے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم رات دن کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین سکھائیں، ان کو دین کے قریب لے کر آئیں، اور ان جیسے شیطان لوگ اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دینداروں کو بدنام کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے متنفر کرتے ہیں۔ ان سے بڑا کوئی شیطان ہوگا آپ بتائیے؟ ایسے مقام پہ شیطان کو آنے کی ضرورت ہے جو اتنے خبیث لوگ ہیں کہ دینداروں کے نام سے آپ جھوٹ بول کر کسی کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ وہ انڈیا کی ایک بچی تھی، اس کی پکچر منگوا لی اس نے کہ میں مفتی اکمل ہوں، تم پکچر بھیجو۔ وہ بعد میں مجھ سے اس کا رابطہ ہوا، میں نے کہا تمہاری اتنی عقل نہیں تھی کہ میں تمہاری پکچر منگاؤں؟ کہنے کہ میں یہ سوچ رہی تھی، لیکن میں نے کہا جی مفتی صاحب نے پہلی دفعہ ریکویسٹ کی، پہلی دفعہ کہا ہے تو میں بھیج دوں۔ میں نے تو بہت ساری پکچر بھیج دوں اس کو۔ اب لوگ بھی تو بھولے والے ہیں نا، یعنی کوئی تمہیں کچھ بھی کہے گا تو انہیں بھی ویسے بڑے چلاک ہوتے ہیں ہم لوگ، ان چیزوں میں بھولے والے بن جاتے ہیں۔ بھائی عقیدت ضرور ہونی چاہیے، لیکن ایسی اندھی عقیدت بھی نہ ہو آپ کو کوئی پاگل بنا لے، تو ذرا اس سے اجتناب کریں۔ اور مسٹر شیطان، اگر تم سن رہے ہو تو خیر منا لو، اللہ بہت ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑنے پر آتا ہے نا تو بہت سخت پکڑتا ہے، اس لیے حرکتوں سے باز آؤ۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین،
ہمارے بہنوں نے بھائیوں نے اپنا بڑا قیمتی وقت نکالا، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرما۔ جو پوری دنیا میں ہمیں سن رہے ان بھائی بہنوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اسکرین کے سامنے بیٹھ کر بیان سنا، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری بھی قبول فرما لے۔ اے مالک مولا ہم سب کے درجات کو بلند فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مالک تو ہماری پریشانیاں، ہمارے ذہنی ٹینشنز، ہماری بے قراریاں، ہمارے اٹکے ہوئے کام، ہماری اضطرابیاں سب جانتا ہے۔ میرے مالک جتنی بھی ہماری جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، جتنی پریشانیاں سب دور فرما دے، ہر جائز دعا کو قبولیت عطا فرما، ہر جائز تمنا کو پوری فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائے، میں چاہتا ہوں آج میں ان کے لیے دعا کروں کہ جو ہماری اکیڈمی سے کسی بھی طریقے کا تعاون کر کے ہمیں دین کے کام کرنے کے سلسلے میں ذہنی سکون اور سہولت فراہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما۔ مالک و مولا ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا ان پر غیب کے دروازے کھول دے، رزق کے دروازے کھول دے، انہیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ انہیں اس جو بھی یہ تعاون کرتے ہیں اس کا بہترین بدلہ میدان محشر میں عطا فرمانا، ان کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔